ذیشان کے سامنے جس طرح پائے مور سلیمان جس طرح پائے مور سلیمان ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکی کے واسطے خالق کٹور اصغرین خالق کٹور اصغرین رو کر بہن سے کہتے تھے حضرت یہ روزے قتل ہم ذبحوں کے عصر کو ہم ذبحوں کے عصر کو ذبح لال میں تو یہ حکم رسول ہو حیوان کا خوب آورا حیوان کے سامنے واسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی پیاسے حسین پیاسے حسین ذبح ہوئے ماں کے سامنے پہنچے کہہ رہے تھے مولا غریب اللہ کے حبیب کا یار اللہ کے حبیب کا یار ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب زخمیوں بے گناہ اب زخمیوں بے گناہ تم جس کے کلمہ گو ہے اس کا نواز پانی پلا کے ذبح کرو یار پانی پلا کے ذبح کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا ناگاہی فاطمہ زہرا کی یہ صدا وقت نماز وقت نماز عصر طفلی میں جو کہا تھا وہ وعدہ وفا کرو جھک کر حسین جھک کر حسین فرمایا شیلی کون ہے تو ایسے تمشیار کیوں میرے زخمی سینے پہ آ کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پہ جو رکھتا ہے بار بار سمجھائے کس خطا سمجھائے کس خطا پہ مجھے دیتا ہے رنج روح رسالت پناہ کو کیوں ذبح کرنے آئے کیوں ذبح کرنے آئے اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا خنجر سے کاٹنے لگا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی اے صدا اے شمر میرا لال اے شمر میرا یہ ظلم مصطفیٰ کے خنجر نہ پیر بھوکے کے پاس خنجر نہ پیر میں نے بڑے دکھوں سے میں نے بڑے دکھوں سے نا حق تو ذبح کرتا ہے نا حق تو ذبح کرتا ہے للہ نظر تیک تو تڑپا حسین کو پھٹے زخم ہوتی ہے
پھٹتے زخمی ہوتے ظالم کلیجہ پھٹتا ہے مجھ دل میں لوٹ بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا کرتے تھے جو شے پر بانی شر بار بار کانپ جاتی تھی سلام کانپ جاتی برچیاں کھاتے تھے میدان میں جو اکبر بار بار ماں نکلاتی تھی بانو کہتی تھی کہاں سے لاؤں پانی کیا کروں پیاس سے اب ہچکیاں لیتا ہے پیاس سے اب ہچکیاں لیتا ہے شامیان شوم کی اللہ رے سنگی دلی مارتے تھے لال کو زہرا کے پتہ مارتے تھے لال کو زہرا کے پتہ شمر سے بولی سکینہ رحم کر معصوم ہوں مارتا ہے کیوں تماچے مارتا ہے کیوں تماچے ستمگار بار بار ظلم کرتے تھے جو شے اور زخم خنجر فولاد علماء بچڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فراق فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے عراق اے مو جلد آ کے بس اب زندگی ہے شاہ خنجر کی خنجر کی آرز و شہادت کا اشتیاق برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو کیا زندگی کا لطف کیا زندگی کا لطف جواب پیارے نہ تھے حسین تھے پاؤں شہد نہ کام کے سردوش پر زینب فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم ایسے سخت جاتے کہ اب پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کا داغا جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں سرتا حسین بے کسو تنہا کی گود میں بیٹے کی جان بیٹے کی جان نکلی ہے جانا ہے دور سب کو جو آنا نہ ہو ادھر
ضد کر کے روئیو نا ہمیں چاہتی ہو گر پہلے پہل آج شب فرقت پدر سو رہی ہو ماگی راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے اب یوں بسر کرو جو ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ درد علام بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ بچہ یتیم ہے سب تم گئے مگر نہ تھا شمر بشیاں سر پینے کے جا رکھاؤ جگہ سینہ دبا تو بے تڑپے شہ اما شرب غدرہ شورے بغدرہ شرب قاتل سے پوچھا دے کہ در غلیے ہوتا ہے ہائے 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 حسین کہتے وہ بولا کوئی ہوگا میں دیکھوں بھلا کدھر اب تیک پر نگاہ ہے شہر پہ نظر ہاں جب سوار ہونے لگا تھا میں سینے پاس ادانی پہنچ میں توحید ہوتی ہے مجھ کو یقین مجھ کو یقین ہے وہی بیوی ہوتی ہے شہ بولے اور کوئی نہیں ہے بہن بہنے عاشق بن حسین کی تشنا دہنے بہن بھولی ہماری پیار میں ماں کا چلن بہن بلوا کا قاتل پکارا آگے بھی باہر یہ آئی تھی شہ بولے جب اکبر شہ بولے جب تلالی اکبر بولو نا بے قدی کا خبر بولو نا بے قدی کا خبر بہت ہر ترانا بے کا ہونا بہت ہر ترانا بے کا ہونا کہنا بلک بلک کے یہ کلمہ راز کا ہے شمر بات للہ 3 روز کے پیاسے کو چھوڑ دے صدقہ نبی کون کے نماز کو اے شمر میں گلے تے لگا لو تو اے شمر میں گلے تے لگا لو تو دماغ کا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب طبيب نفوسنا العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الصلوات. اس عشرے کی یہ نویں مجلس اور اسی آیت پر ہم مجالس پڑھ رہے ہیں: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اہل بیت سے محبت واجب اللہ کی طرف سے ہے، آیت قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرو. اہل بیت میں کون کون ہیں؟ اہل بیت میں 14 معصومین ہیں. رسول خدا جناب سیدہ اور 12 امام علیہم السلام. صلوات بھیجیے. اور 12ویں امام کی محبت کو واجب کر دیا کہ اگر وقت کے امام کی محبت نہ ہو تو جہالت کی موت مرتا ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے وقت کے امام سے محبت نہیں کرتا وہ جہالت کی موت مرتا ہے. آیت قرآن ہے: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل کو مٹنا ہی چاہیے تھا. یہ آیت دونوں شانوں پر سرکار ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کہ دونوں شانوں پر لکھی ہوگی. امام زمانہ 6 سال کی عمر میں یتیم ہوئے. 256 ہجری نور کے اعداد دنیا میں آئے. 262 ہجری 6 سال کے تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے. امام سر من راہ ایک غار ہے، اس غار سے امام غائب ہو گئے.
کیونکہ اللہ کو امام زمانہ کو زندہ رکھنا ہے، اور 1150 سال سے امام زمانہ زندہ ہیں، پردے میں ہیں، غیبت میں ہیں، اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ 69 ایئرز تک غیبت صغرا رہی، یعنی چھوٹی غیبت۔ اس میں امام زمانہ نے 4 نائب بنائے، تو معلوم یہ ہوا کہ امام نائب بنا سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور 70 سال کی عمر سے امام غیبت کبریٰ میں آ گئے۔ اب کون امام ہیں آپ پہچان نہیں سکتے، حالانکہ ہر جگہ امام زمانہ جاتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں امام زمانہ جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اپنے چاہنے والے سے ملتے ہیں، لیکن ہم جان نہیں سکتے کہ امام کون ہے۔ یہ پردہ ڈال دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ جب انسانی دماغ اتنا وسیع ہے کہ وہ ایسا پلین بنا سکتا ہے کہ 2 گھنٹے میں یہاں سے دلی چلے جاؤ، 3.5 گھنٹے میں یہاں سے آپ دبئی چلے جاؤ، 6 گھنٹے میں یہاں سے آپ لندن چلے جاؤ، 18 گھنٹے میں آپ یہاں سے امریکہ چلے جاؤ، تو امام زمانہ کے لیے پلین کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خالی ارادہ کرتے ہیں تو اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے خیبر میں نادی علی کہنے سے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ علی نے طے کیا تھا، ویسے ہی امام زمانہ ہر جگہ کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اب 329 ہجری 329 ہجری میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ امام ملنا چھوڑ دیے عام طریقے سے۔ پہلے جو عالم گزرے آیت اللہ کلینی، جنہوں نے علم فقہ کی کتاب لکھی، فقہی مسئلے مسائل، یعنی کیا چیز حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، تمام یہ فقہی مسئلے، کون سی چیز کرنا چاہیے، کون سی چیز نہیں کرنا چاہیے، یہ پوری فقہ کی کتاب آج بھی علماء کو پڑھایا جاتا ہے۔ درس خارجی میں جو اجتہاد کر رہے ہیں، آیت اللہ کلینی کی کتاب پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے پاس انہی کی کتاب رہتی ہے۔ اور آیت اللہ کلینی کے بعد شیخ مفید علیہ الرحمہ آئے۔ شیخ مفید فتوے دیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک حاملہ عورت کا انتقال ہو گیا، آپ نے فتویٰ دیا لے جاؤ اسے دفن کر دو۔ لوگ لے کے چلے، اثنائے راہ میں دیکھا کہ ایک عربی لباس پہنا ہوا شخص آیا ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ جو میت جا رہی ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، پہلے بچے کو نکالو، اس کے بعد ماں کو دفن کرو۔ چنانچہ بچے کو نکال لیا گیا، ماں کو دفن کیا۔ جب وہ بچہ 5-6 سال کا ہوا، کھیلتا ہوا شیخ مفید کے پاس آیا،
تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا بچہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا پہلے آپ نے فتویٰ دیا تھا وہ حاملہ عورت کو دفن کر دو، اس کے بعد کسی عربی صاحب کو آپ نے بھیجا تھا، کہا تھا اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، پہلے بچے کو نکالو بعد میں ماں کو دفن کرو، یہ وہی ماں کا بیٹا ہے۔ کہنے لگے میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا، وہ کون تھا جو مجھ کو اتنے بڑے گناہ سے بچایا؟ اگر یہ بچہ ماں کے بطن میں دفن ہو جاتا تو میں ایک مومن کا قاتل ہوتا، جب اگر میں مومن کا قاتل ہوتا تو میرے لیے جنت حرام ہو جاتی۔ رونے لگے، کہنے لگے آج سے فتوے دینا بند۔ سو گئے، نصف شب کے بعد خواب میں دیکھا سرکار ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ تشریف لائے، آ کے امام نے فرمایا شیخ مفید وہ میں تھا جو تم کو بچایا، تم فتوے دیتے رہو، جہاں تم سے غلطی ہوگی وہاں میں تمہیں بچاؤں گا۔ تو جس کے دل میں امام زمانہ کی محبت رہتی ہے امام اس کو بچاتے ہیں۔ تو شیخ مفید فتوے دیتے رہے، امام ان کو بچاتے رہے۔ شیخ مفید کے بعد علامہ مجلسی علیہ الرحمہ گزرے۔ علامہ مجلسی 40 دن تک دعا پڑھتے رہے، امام زمانہ سے ملاقات کی، امام نہیں ملے۔ کہا مجلسی کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ سے کوئی مقصد نہیں ہے، میرے وقت کا امام مجھ سے ناراض ہے، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ امام نے کہا مجلسی تیرا امام تیرے سامنے کھڑا ہو، اب اس سے بڑھ کر تجھے کیا چاہیے؟ مجلسی نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ سے ملاقات کرتا رہوں۔ امام نے فرمایا کہ ہر 8 دن میں 1 مرتبہ میں تیرے گھر میں آؤں گا، تجھ سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ جب حج کا زمانہ آیا علامہ مجلسی حج کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کافی مجمع ہیں، کافی حاجی ہیں۔ واپس جب اپنے گھر آئے امام زمانہ سے جب ملاقات ہوئی تو فرمایا مولا اس سال حج کے لیے بہت لوگ آئے، اب آپ ظہور کر دیجئے۔ امام زمانہ مسکرانے لگے، فرمایا مجلسی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری آنکھوں سے تم نے نہیں دیکھا کہ وہ حاجی کون ہیں۔ آنکھوں کو بند کرو۔ آنکھوں کو بند کیا، چہرے پہ ہاتھ رکھا، کہا اب دیکھو۔ مجلسی نے دیکھا حج کر رہے ہیں، صرف 3 ہی ایسے لوگ ہیں جو انسانی ہیکل میں ہیں، یعنی انسان نظر آ رہے ہیں، باقی سب کوئی کتے بلیاں سوراں ایسا نظر آ رہے ہیں۔ کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا دیکھا مجلسی یہ انسان نہیں ہے، انسان کی شکل میں کتے اور بلیاں ہیں، یہ سوراں ہیں جو نظر آ رہے ہیں تم کو، کیسے ظہور کروں؟ مجلسی نے پوچھا مولا 3 ہی لوگ ہیں جو انسان نظر آ رہے ہیں، ایک آپ ہے، آپ کا نور ہے جو انسان نظر آ رہا ہے، ایک میں ہوں، اور یہ تیسرا آدمی کون ہے؟ امام نے فرمایا یہ ایک جوتا سینے والا موچی ہے، حلال کی روٹی کھانے والا ہے، اس کے دل میں میری اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اس کو انسانی ہیکل میں رکھا ہے،
اور یہ تمہارے گھر کے قریب ہی رہتا ہے۔ پریشان ہو گئے مجلسی، کہنے لگے مولا میرے گھر کے قریب؟ کہاں جاؤ فلاں جگہ پہ یہ رہتا ہے، اب جوتا سی رہا ہوگا، جا کے دیکھو۔ تم کو یقین نہیں آتا نا، جا کے کہو کہ امام زمانہ ملنا چاہتے ہیں، سب سے کہو۔ علامہ مجلسی نکلے، کہنے لگے کہ وقت کے امام آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا پاگل ہے، امام زمانہ سے اس کا کیا تعلق؟ یہ تو ایک غریب فقیر ہے مجلسی، اس سے امام زمانہ کیسے ملیں گے؟ کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے فقیر کہا، لوگ کہتے رہے۔ آخر میں جب علامہ مجلسی وہ موچی کے پاس پہنچے تو اس نے کہا لبیک ابن رسول اللہ، امام ملنا چاہتے ہیں مجلسی، میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے۔ وہ آیا اتر کے، امام زمانہ مجلسی کے گھر کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ آتے ہی امام زمانہ کے قدموں پہ سر کو جھکا دیا، کہا مولا میں چاہتا تھا آپ کا دیدار ہو جائے۔ امام نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا مولا کچھ نہیں مانگتا، موت چاہتا ہوں اور آپ میری نماز جنازہ پڑھانا۔ امام زمانہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو جب امام سے محبت ہوتی ہے تو امام یہ عطا کرتے ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے بعد دو علماء گزرے، سید رضی علیہ الرحمہ، سید مرتضیٰ، اور ان کے بعد علامہ حلی گزرے۔ علامہ حلی 13 سال کی عمر میں آپ نے اتنا علم کیسے سیکھا؟ تو آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم میں اتنا علم کیسے سیکھا، میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اندر گئے، والدہ سے پوچھا، والدہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں 13 سال کی عمر میں اتنا علم کیسے سیکھا؟ تو ماں کہتی ہے جاؤ بیٹا ان لوگوں سے کہو کہ میں نے ہمیشہ باوضو رہ کر، طہارت سے رہ کر تجھ کو دودھ پلایا ہے، کبھی حالت نجاست میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں دیا۔ یہ اس کا اثر ہے جو تجھ کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ سب مل کے ایک صلوات بآواز بلند بھیجیے۔ تو ماں کی طہارت بیٹے کو اتنا بڑا عالم بنا دیا۔ سید رضی، سید مرتضیٰ ابھی چھوٹے سے تھے، شیخ مفید نے خواب میں دیکھا جناب سیدہ تشریف لائی، آ کے فرما رہی ہیں شیخ مفید تم میرے یہ دونوں بچوں کو درس دو۔ پریشان ہو گئے، مالکنی آپ کے دو بچے کون ہیں؟ حسن اور حسین ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ دو بچے کون ہیں؟ نیند سے جاگے، صبح میں دیکھا تو ایک مومنہ دونوں بچوں کا ہاتھ تھامی ہوئی آئی، کہا یہ سید رضی ہے، یہ سید مرتضیٰ ہے، جناب سیدہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں ان کو درس دیتا ہوں۔ شیخ مفید نے ان دونوں کو درس دیا۔ سید رضی وہ تھے جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبوں کو لکھا، اور سید مرتضیٰ وہ ہیں کہ جن کی خواب میں شہزادی سکینہ جا کے فرماتی ہیں مرتضیٰ میری قبر میں پانی آ گیا۔ سید رضی نماز پڑھاتے تھے،
سید مرتضیٰ کبھی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. لوگوں نے کہا بڑا بھائی نماز پڑھاتا ہے اور چھوٹا بھائی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا. تو سید رضی گھر میں آئے, والدہ سے شکایت کی, والدہ یہ میرا چھوٹا بھائی نماز نہیں پڑھتا, مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا, آپ اسے بھجوائیے. ماں نے کہا جاؤ بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھو. چنانچہ نماز پڑھنے کے لیے آئے, رکعت باندھی, اللہ اکبر کہا. سید رضی کے پیچھے سید مرتضیٰ کھڑے ہوئے ہیں, اللہ اکبر کہا, سورہ الحم کی تلاوت کی, سورہ انا انزلنا پڑھا. رکوع میں جب سید رضی گئے تو سید مرتضیٰ رکوع توڑ کے جماعت سے نکل کے گھر آ گئے. اب نماز تمام ہونے کے بعد لوگوں نے کہا پہلے تو آپ کے بھائی آتے نہیں, آئے تو نماز توڑ کے رکوع سے چلے گئے گھر. اب تو بہت غصے میں آئے سید رضی علیہ الرحمہ, گھر میں آئے, والدہ سے شکایت کی. ماں نے بلایا, سید مرتضیٰ سے کہا کیوں کیا ایسی حرکت؟ کہا والدہ جب تک میرے بھائی کا رجحان اللہ کی طرف تھا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, جب رکوع میں میرے بھائی کا ذہن اپنے بکریوں میں گیا تو میں نے نماز کو توڑ دیا اور نکل کے آ گیا. تو سید رضی نے کہا تیرا علم اتنا وسیع ہے کہ غیب کے خواب میں جناب سکینہ جا کے فرماتی ہیں مرتضیٰ میری قبر میں پانی آ گیا ہے. اب یہ شرف شہزادی سکینہ نے سید مرتضیٰ کو بخشا کہ جن ہاتھوں سے چوتھے امام نے دفن کیا تھا, سید مرتضیٰ نے کھولا اس قبر کو اور دوبارہ دفن کیا. عزاداروں, آج شب عاشور ہے, ہر ایک بیوی اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے, بچے تیار ہو رہے ہیں اور ماں کیا درس دے رہی ہے کہ بیٹا کل اپنی جان مظلوم حسین پر سے نثار کر دینا. اون و محمد کو بی بی زینب تیار کر رہی ہیں اور شہزادے قاسم کو ام فروا تیار کر رہی ہیں. عزاداروں, ایک گوشے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. حضرت عباس گئے, دیکھا ام کلثوم رو رہی ہیں. کہا شہزادی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ام کلثوم نے کہا بھیا عباس, ہر ایک کو اولاد ہے, اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں, لیکن مجھے اولاد نہیں ہے, میں کسے قربان کروں میرے بھائی پر سے. حضرت عباس نے کہا شہزادی میں حاضر ہوں, آپ کی طرف سے میں قربانی دوں گا. ہاں عزادارو, شب عاشور جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا حسین کے خیموں کو, تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کون نکلے؟ چوتھے امام تلوار لے کے نکلے اور ایسی جنگ کی کہ کوئی نہیں ٹکا, سب بھاگ گئے. اس منظر کو جو حسین نے دیکھا کہ چوتھ میرے بیٹے کو جلال ہے اور اس کی شجاعت, تلوار کو لیا, کہ جاؤ زین العابدین بستر پر لیٹ جاؤ. ادھر چوتھے امام کو بستر پر لٹایا, ادھر امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار میری شہادت تک زین العابدین کو بے ہوش رکھنا,
اس کو ہوش میں نہیں رکھنا، کیونکہ اس سے میرا نام باقی رہنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ اللہ نے چوتھے امام کو باقی رکھا، لیکن 40 سال تک جب بھی کھانا سامنے آتا چوتھے امام روتے، پانی سامنے آتا چوتھے امام روتے، اتنا گریا کرتے تھے کہ ایک قصاب گوسفن کو ذبح کر رہا تھا، چوتھے امام کی نظر پڑی، وہ جیسے ہی چوتھے امام کو آتا ہوا دیکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اس پہ کپڑا ڈال دیا گوسفن۔ چوتھے امام اس کے قریب گئے، پوچھا اے بھائی تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا گوسفن کو ذبح کر رہا تھا۔ اچھا اتنا بتا اسے پانی پلا کے ذبح کرا یا بغیر پانی کے؟ اس نے کہا مولا ہمارے یہاں کا رواج ہے، ہم 3 مرتبہ پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ کربلا کی طرف رخ کیا، آواز دی بابا گوسفن کو بھی پانی پلا کے قصاب ذبح کرتے ہیں؟ ارے میرے باپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ واہ حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا اس خلیل عزاداری کو قبول فرما، بانی مجلس کے دلی مقاصد کو برلا، حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو برلا۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے امیر علی رحمت اللہ اور ان کی اہلیہ پتلی ماں رحمت اللہ کے لیے۔ میں بھی ایک نوحہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سنبھالو اماں، گرم ریتی پم گرتا ہوں سنبھالو اماں، عصر عاشور سنبھالو اماں، گرم ریتی پم گرتا ہوں سنبھالو اماں، لٹ گیا ہوں میں کسی کی بھی مجھے آس نہیں، قتل سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں، میرا قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، تم مجھے آ کے کلیجے سے لگا لو اماں، گرم ریتی پم گرتا ہوں سنبھالو اماں، لاش قاسم کی اٹھائی ہے نظر زخمی ہے، زخم اکبر کا جو دیکھا ہے جگر زخمی ہے، دے سہارا مجھے بابا کو بلا لو اماں، گرم ریتی پم گرتا ہوں سنبھالو اماں،
جو گھوڑے سے گرو تم مجھے تسکین دینا پیار کرنا میری ہمت کو دعائیں دینا ڈال کر باہیں میری گلے میں مجھے لپٹا لینا ہاتھ میں زبو ہم اگر ہاتھ ہٹا لو اب کوئی دام میں میرے حلق پہ خنجر ہوگا اور سینے پہ میرے شمر ستمگر ہوگا خون کا ہوگا کفن خاک کا بستر ہوگا آخری ناز یہ بیٹے کا اٹھا لو اپنے وعدے کے لیے میں نے ہریزہ سلی ایک ارمان میرا نکلے تو عنایت ہوگی ذبح کے وقت میری تم سے تمنا ہے یہی سر ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو دور کی وہ رات سناٹے کا فطرت کی خاموشی میں فرشتوں کا وہ مقام 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 سویا ہوا رن میں اثر لا کا زیغام سویا ہوا اور خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا پرچام 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 عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے دیکھی نہ گئی بچوں کی جب تشنا کہانی دیکھی نہ گئی بچوں کی جب تشنا کہانی آنکھوں میں کھٹکنے لگی موتوں کی روانی آنکھوں میں کھٹکنے لگی پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی بچپن پا سکینہ کے فدا کر دی جوانی بچپن پا سکینہ کے فدا کر دی جوانی بچپن پا سکینہ کے فدا کر دی جوانی بچپن عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس دیکھی نہ گئی بچوں کی جب تشنا دہانی دیکھی نہ گئی بچوں کی جب تشنا دہانی
پانی پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی آنکھوں میں کٹکنے لگی موتوں کی روانی آنکھوں میں کٹکنے لگی موتوں کی روانی بچپن پا سکینہ کے فدا کر دی جوانی بچپن پا سکینہ کے فدا کر دی جوانی عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے قبضے میں تھی تلوار کے قبضے میں خدائی قبضے میں تلوار کے قبضے میں دو ہاتھ چلے تھی کے طرح ہی نظر آئی دو ہاتھ چلے تھی کے طرح ہی نظر آئی بھائی کی یوں شان وفا تو نے وفادار دکھائی شان وفا تو نے وفادار دکھائی عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں عصر کے بعد صبح چور تو دے دی علی اکبر نے اذان صبح چور تو دے دی علی اکبر نے اذان کون دے گا بھلا مغرب کی اذان عصر کے بعد اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا چونکے نشاں عصر کے بعد اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اس عالم آنے دوں کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس وقت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو مجھ سے ضعیفی کا سامان رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا
تم مجھ سے آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تجھے چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ یہ کس کی حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر ینصرنا، حل من مبیس یغیثنا، حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، لشکر ہے نہ انصار ہے نہ کوئی مددگار، قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ عباس علمدار، ہاتھوں پہ ہاتھ نے ساتھ چھوڑ دیا ٹوٹ گئی کمر، لشکر ہے نہ سپاہ ہے باقی فقط ہے ہم، حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، چلتے ہیں تیر لگتے ہیں پتھر کبھی بھالے، گھیرے ہیں جان فاطمہ کو برچیوں والے، ہے ایک جان پر روا ہر ظلم ہر ستم، حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، لو شاہ شہیداں کے آزادانوں کا پرسا، احسانی زہرا، احسانی زہرا، ہم فوج 72 کا تمہیں دیتے ہیں پرسا، احسانی زہرا، یہ زہرا، نیزے پہ اٹھائے ہوئے ہر سر کا لو پرسا، احسانی زہرا، احسانی زہرا، احسانی زہرا، ہائے ہائے بسم اللہ۔ یا علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، یا شریف القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔